ہماری گفتگو کا تسلسل جاری ہے۔ وہ اعتراضات، وہ ابہامات، وہ اشکالات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے پیش کی جاتی، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام پر طعن اور تشنیع ہوئی، ضروری ہے کہ جو اشکالات ہیں ان کا سیاق و سباق کیا ہے، ان کی اصل حیثیت اور اصل جو کیفیت ہے اس واقعے کی وہ کیا ہے، اصل میں ان آیات اور حدیث کا شان نزول کیا ہے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ واقعی ان اشکالات پر متون کیا جا سکتا ہے یا اس حوالے سے بہت دفعہ یہ بات بیان ہو چکی کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مغفور ہیں، بخشے ہوئے لوگ، بشری تقاضے کے تحت ان سے کوئی بات ہو سکتی، لیکن وہ ہونے والا معاملہ جو بھی ہوا وہ مغفور ہے، وہ بخشا ہوا۔ وہ دنیا سے گئے تو بحالت ایمان اور توبہ گئے، وہ جنت کے حقدار ٹھہرے اور وارث ٹھہرے، ان کی کسی معاملے پر بحث اور تنقید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دی اور معاف کر کے ان پر راضی رہنے اور ہونے کی خوشخبری قرآن پاک میں سنا دی۔ جب اللہ راضی ہے تو پھر کسی انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ان شخصیات سے ناراض ہو اور غصہ کرے۔ اصل معاملہ کہ جو معاملہ انبیاء علیہ السلام کی ذات سے ہو سکتا تھا اور ان کی عصمت پر، طہارت پر اس سے کوئی حرف نہ آتا، اللہ تعالیٰ نے وہ امور انبیاء سے کروائے۔ مثلا کسی مقام پہ ایک جائز عمل تھا اور ایک اولا تھا، ایک جائز تھا اور ایک بہتر تھا، تو انبیاء نے جائز کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے روک کے فرمایا کہ یہ اس جگہ پر یہ اولا جو تھا یہ بہتر تھا، اس مقام پہ یہ جو جائز تھا اس پر توجہ فرمانا ضروری تھی۔ یا انبیاء علیہ السلام سے کہیں ساو ہوا، بھول ہوئی، جیسے نماز میں سجدہ ساو، یا اس طرح کے واقعات احادیث میں موجود ہے۔ اور جو معاملات انبیاء کی عصمت کے بالکل برعکس تھے اور انبیاء چونکہ معصوم تھے، وہ صحابہ کرام سے ایسے اعمال کروائے گئے تاکہ یہ دین کے کام آ جائے اور یہ شریعت ان کے ذریعے امت پر لاگو ہو جائے۔ اگر انبیاء کے 17 صحابہ معصوم ہوتے تو کوئی دین کی حد کا نفاذ ان پر نہ ہوتا، تو پھر یہ دین کیسے آگے بڑھتا اور کیسے نافذ ہوتا اور کیسے ہم تک یہ عملی طور پر پہنچتا۔ تو صحابہ کرام کی وہ باتیں دین کے کام آئی، جو معاملات ان سے ہوئے وہ بھی دین کے کام آئے، تو گویا ان کی تعریف اور توصیف، ان کی مدح ہم پہ بیان کرنا ضروری ہے، اور ان سے بشری تقاضے سے ہونے والے اعمال اس پر زبان کا خاموش رہنا اور ان کے لیے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین
پر جو الزامات اور ابہامات پیدا کیے جا رہے ہیں اور عوام میں معروف کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا اعتراض وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور سب سے مارکۃ الآراء مسئلہ جو ہے اہل رفض کا اور تشیع کا وہ یہی ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں اور سمجھا لیں، غالباً عوامی سطح پر اس مسئلے کو اہل سنہ والجماعت کی طرف سے اٹھایا ہی نہیں گیا، بیان ہی نہیں کیا گیا اس طرح بیان کا حق تھا۔ مجبوری وہی چیز جس کا گزشتہ کئی خطبات میں ذکر ہوا، کیونکہ ہمارا اہل بیت پر غیر متزلزل محبت اور ایمان تھا، جس میں کوئی ابہام اور شک والی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے اہل سنت کی طرف سے اس واقعے کو علمی طور پر کتابوں میں بیان تو کیا گیا، لیکن واعظین اور خطباء نے عوام الناس میں اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، انہی حالات اور معاملات کے تحت کہ کہیں بیان میں عوام الناس میں، کیونکہ عوام الناس کی جو اپروچ یا ذہنی سطح ہوتی ہے وہ برابر نہیں ہوتی، اس لیے وہ خاص باتیں جو علم سے متعلقہ ہے، ایمان اور عقائد سے متعلقہ ہے، جن کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ گچھ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو بیان کرنے سے معاملات میں الجھاؤ یا عامی آدمی کے ذہن میں کوئی ایسا یعنی مواد یا ایسی بدظنی نہ آ جائے، اس کی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے صرف محبت کا پیغام ہی سکھایا گیا اور دیا گیا، اور ان معاملات کو علماء کی حد تک چھوڑ دیا۔ لیکن ایک مخصوص طبقہ اور مخصوص گروہ سے مسائل اور عقائد آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ان مسائل کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ آنے والی نسل کہیں صحابہ کرام کے بارے میں بد ظن نہ ہو جائے، اس لیے صحابہ کرام کا دفاع ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اور اس کا ایک ہی یہ طریقہ ہے کہ جو الزامات ان پر لگائے گئے، جو عوام الناس کے ذہن میں اشکالات پیدا کیے گئے، ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کر دیا جائے، اور سب کے مقام اور شان کو ملحوظ خاطر رکھ کر، تاکہ ایمان، عقیدت، محبت بھی محفوظ رہے، سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے، اور آنے والے فتنوں سے جوانوں کو، ساتھیوں کو آگاہ بھی کیا جائے، متنبہ بھی کیا جائے، اور حقائق کو بھی بیان کیا جائے۔ تو وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں حکم عام ہے کہ اللہ تعالیٰ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے بچیوں کو اور بچوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کا پورا حصہ دو۔ حدیث پاک میں بھی ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان ہر معاملے میں انصاف سے کام لو۔ قرآن پاک نے وراثت کے مسائل کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے، اور علماء امت نے اس پر کتابیں لکھ دی ہے اور مسائل کو بیان، لیکن اس میں خاص استثناء ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب انبیاء علیہ السلام کا۔ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت متفق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت جو ہے، جو ترکہ ہے، جو وہ مال چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ تقسیم نہیں ہوتا اولاد میں، ان کے ورثاء میں، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، تاکہ یہ دنیا جان لے کہ یہ مال لینے اور کمانے نہیں آئے، یہ تو صرف
اللہ کی طرف سے دائی بن کے آئے تھے، دین پہنچانے آئے تھے۔ اگر انبیاء علیہ السلام دنیا کا مال اکٹھا کرنے لگ جائے اور اپنی اولاد کو ڈھیروں پیسہ اور مال کا وارث بنا جائے تو بھلا تصور کرے کہ امت جو ہے ان کی حالت کیفیت کیا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کے لیے یہ خاصہ بنا دیا کہ ان کی وراثت، علمی وراثت، ان کی سنت، ان کا طریقہ تو امت میں موجود رہتا ہے، اور یہی ان کا ترکہ اور یہی ان کا ورثہ ہوتا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اور ایک ان کو لازم پکڑنا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ترکہ رسول یہی ہے جو آپ نے علمی طور پر کتاب و سنت کی صورت میں چھوڑا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا یہی ترکہ ہوتا ہے جو امت میں آگے علم کی تقسیم ہوتا ہے۔ مال، درم و دینار، زمین جائیدادیں یہ انبیاء کی نہیں ہوتی، انبیاء کے جانے کے بعد وہ صدقہ ہوتی۔ اس پر امت کا، پوری کی پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اس پر احادیث گواہ ہے۔ لیکن اہل تشیع نے اس مسئلے میں امت سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت جو ہے، وہ تقسیم ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی وراثت بھی تقسیم ہونا چاہیے تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا ان کو وراثت سے، وراثت نبوی سے محروم کیا گیا، اور ان کے حصے کو نعوذ باللہ غصب کیا گیا۔ اور غاصب کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نعوذ باللہ، وہ غاصب۔ انہوں نے وراثت حضور کی سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں دی۔ جسے وراثت رسول کہہ لے، یا زیادہ لفظ جو مشہور ہے وہ باغ فدق ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضروری توجہ ہے کہ اگر آپ متوجہ ہو کے بات سنیں گے تو مسئلہ انتہائی آسان ہے، اور اگر توجہ نہیں ہوگی تو خیال بن اس سے مشکل مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے، دو قسم کا مال جو نبی علیہ السلام کے حصے میں آیا، اس کی دو صورتیں، دو قسمیں۔ ایک مال، مال غنیمت ہوتا ہے، اور دوسرا مال، مال فہ ہوتا ہے۔ مال غنیمت کہتے ہیں ایسے مال کو جو نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام اللہ کی راہ میں جنگ کریں، جہاد کریں، وہاں سے کافروں سے جو مال ملے اسے مال غنیمت کہا جاتا۔ اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں اس مال کے، اور اس کا 5واں حصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے۔ فرمایا اسے مال خمس کہتے ہیں۔ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو تکریم، عزت اور وقار کے لیے ہے، گویا اللہ نے یہ حصہ رسول اللہ کو دیا ہے۔ یہ 5واں حصہ، اسی وجہ سے اس کو عربی میں خمس کہتے ہیں، یعنی 5واں حصہ۔ یہ خاص حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دوسرا مال فہ ہے۔ مال فہ سے مال کو کہا جاتا ہے جو صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت نکلے اللہ کی راہ میں، لیکن جنگ نہ ہو، مرکہ نہ ہو، بغیر لڑائی کے وہ مال حصے میں آ جائے، یا صلح ہو جائے کفار سے، وہ جزیہ ٹیکس دے کے وہ رہنے کا اعلان کرے اور اپنے اموال رسول اللہ کے حوالے کر دے، جو جنگ کے بغیر آئے اسے مال فہ کہا جاتا۔ مال فہ جو ہے اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں رکھا گیا۔
یہ سارے کا سارا حصہ اللہ کے رسول کو دے دیا کہ یہ اس سے بیت المال کے اندر یہ حصہ جمع ہوگا بیت المال مضبوط ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم کرنے میں با اختیار ہوں گے. یہ ثواب دیدی اختیار ہوگا. جہاں کوئی آفت آئے گی، کسی پر چٹی پڑے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی مسکین حضور کے پاس آئے گا تو حضور اس مال میں سے اس ساری آمدن بیت المال میں جمع ہوگی اور حضور اس کو اپنی مرضی سے تقسیم فرمائیں گے. کن کن میں اس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. سورۃ الحشر میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وہ چند آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے مال فے کی تقسیم کو قرآن میں بیان کیا. یہ بات یاد رکھے، مال فے میں سے مجاہدین کا حصہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس کے رسول کا حصہ ہے جو خاص ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کس طرح تقسیم کریں گے اس کا قرآن پاک نے بیان کیا. تعریف بھی خود کی کہ مال فیل وہ ہے جس پر آپ کو گھوڑے پر اور اونٹوں پر سوار ہو کے محنت کر کے تھکاوٹ نہیں کرنا پڑی، بلکہ قریب آپ کو ویسے ہی کفار نے اپنا آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، مال کو حوالے کر دیا. یہ اصل واقعہ مدینہ پاک سے 3-4 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تھا. یہود آباد تھے بنو نذیر. ان سے جہاد کا معاملہ جب کھڑا ہوا تو بات ان تک پہنچی اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کے وہاں پہنچے تو ان سے انہوں نے سارا مال زمینیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی. بغیر جنگ کے حضور غالب آ گئے اور یہ مال فے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقسیم کے لیے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے یہ مال کس پر تقسیم ہوگا. فرمایا یہ مال ہے کس کے لیے؟ فرمایا اللہ اور فرمایا ان کے لیے. اب تقسیم کیسے ہوگا؟ سب سے فرمایا والذی القربا، اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے، یہ آپ کے قرابت داروں کے لیے، یہ آپ کے خاندان کے لیے ہے، یہ آپ کے اہل بیت کے لیے ہے، یہ آپ کے گھر کے اخراجات معاملات چلانے کے لیے یہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس سے اپنے قریبی رشتہ داروں پر اس کو خرچ کریں. والیتاما، اور اس مال میں سے کوئی یتیموں پر خرچ کریں. والمساکین، مسکینوں پر خرچ کریں. وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کریں. ہم اس کو کیوں نہیں تقسیم کیا مجاہدین میں؟ اس کی علت اور وجہ بیان فرمائی قرآن پاک نے. لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دولت بڑے بڑے امیروں میں یہ گھومتی نہ رہے، بلکہ یہ بیت المال میں جمع ہو جائے. مال غنیمت میں سے ان کو حصہ مل گیا ہے، وہ مہاجرین کو بھی مل گیا، مجاہدین کو بھی نصیب ہو گیا، صحابہ کو بھی نصیب ہو گیا. لیکن مال فے ہم نے بیت المال کو، ملک کو، مال کو مضبوط کرنے کے لیے اور یتامہ اور غریبوں اور مسافروں کے اخراجات کو حکومت چلانے کے لیے، حضور کے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ہم نے یہ مال فے، یہ مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا ہے. اسی دوران آیت آئی وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کوئی رسول اللہ دیں وہ لے لو اور جو حضور روک لیں اس سے تم بھی روکے رہو. جس سے حضور تمہیں منع کرے اس سے تم رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. پھر فرمایا یہ مال غنیمت کن کے لیے ہے؟ للفقراء المہاجرین، فرمایا وہ فقراء جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ گئے اور انصار صحابہ کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی گئی اور انہوں نے اپنی ذات پر ان کو ترجیح دی اور ان کی مدد کی. فرمایا ان مہاجرین کے لیے یہ مال فے حضور فقیر مہاجرین کے لیے، مسکین مہاجرین کے لیے، ضرورت مند مہاجرین کے لیے یہ حصہ مال فے کا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی ہے
کہ وہ اس پہ مال خرچ کرے مال فہ میں سے۔ تیسرے پھر گروپ کا ذکر کیا گیا، فرمایا ہاں تیسرا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں، مہاجرین بھی نہیں ہیں، انصار بھی نہیں ہیں، لیکن بعد میں ان کے بعد آئیں، بعد امیر ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، ضرورت مند ہوں، تو ان پر بھی اللہ کا رسول یہ مال خرچ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے جو بعد میں آئیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ ان پہلوں سے محبت کرنے والے ہوں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں، مہاجرین انصار کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، ان سے پیار کرنے والے ہوں، تو ان کے لیے بھی مال فہ میں سے حصہ رسول اللہ دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مال فہ کے مصارف کو جن پر یہ خرچ کرنا تھا بیان کر دیا۔ اس آیت جو آخری آیت ہے، اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اگر کہیں بھی یہ مال فہ قیامت تک مال فہ جو مسلمان جہاد میں نکلے اور بغیر لڑائی کے مال ہاتھ میں آ جائے، اس مال میں سے رافضی کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ان کے لیے دعا نہیں کرتا، ان پر تان کرتا ہے۔ فرمایا شرط یہ ہے ربنا اغفر لنا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آئے وہ پہلوں کے لیے دعا کریں۔ جب وہ دعا نہیں کرتے، تان کر رہے ہیں، تشنیع کر رہے ہیں، تو مر رہے فرماتے ہیں ان میں سے اگر کوئی شخص فقیر ہو، مسکین ہو، یتیم ہو اور اس کو مال فہ میں سے تعاون نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ دعا نہیں کرتے، صحابہ کرتے پر تبرہ کرتے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے مال فہ میں سے، وہ محروم میں سے وہ رہیں گے بغض کی وجہ سے، صحابہ کرام کے ساتھ انا کی وجہ سے۔ اب ذرا آتے ہیں مال فہ کو آپ نے سمجھ لیا کہ مال فہ کسے کہتے، آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ مال فہ کن کن پر خرچ ہوتا ہے، اس میں سے حصہ مجاہدین کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں کہ مال فہ کیا ہے اور مال خمس کون کون سا ہے۔ یہ وہ علاقہ جو بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا بغیر جنگ کے، یہ کیا ہوا مال فہ ہے۔ مدینے میں اور بھی کچھ ایسی جگہیں جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئیں، وہ مال فہ ہے۔ خیبر میں آپ کے علم میں ہے وہاں جہاد ہوا، معرکہ ہوا، وہ خیبر کی زمینیں، اور وہاں ہی قریب بستی فدق ایک بستی کا نام ہے، وہاں بہت بڑا ایک باغ تھا، وہ باغ اور یہ خیبر، یہ سارے علاقے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب اس سے نبی علیہ السلام نے یہیں پر یہودیوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو آپ نے مزارعت پر، حصے پر یہ زمین دے کے واپس تشریف لے گئے کہ آپ کھیتی باڑی کو جانتے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ ہی اس کو جناب مزارعت زمیندارہ کریں گے، ہم حصہ لینے کے لیے سال کے بعد فصل پر حصہ لینے کے لیے آ جائیں گے، اور اس کا جتنا ہمارا حصہ ہوگا وہ آپ دیں گے۔ یہ طے ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں مال فہ کی آمدن آتی، مال غنیمت کی آمدن آتی، اس میں سے 5واں حصہ اور مال فہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع ہوتا۔ حضور علیہ السلام اس میں سے گھر کے اخراجات، بیویوں کے اخراجات، اہل بیت کے اخراجات چلاتے، اور باقی بیت المال غرباء پر، یتیموں پر، مساکین پر خرچ ہوتا رہا۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہاں سے یہ جھگڑا، اختلاف شروع ہو رہا جو عوام الناس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب حضور کے وارث کون کون ہے، اس پر تھوڑی سا تبصرہ، اور دوسری بات کہ مال جو متروکہ ہے، چھوڑا ہوا مال ہے جس کو وراثت کہتے ہیں، وہ کیا کیا ہے، تو اس کے بارے میں اگر سارے روایات اور دلائل کو اکٹھا کیا جائے تو مدینہ کی وہ زمین جو مال فہ کے طور پہ تھی وہ اس میں ہے، فدق کا باغ جو ہے وہ حضور کے خمس میں سے تھا، 5واں حصہ تھا، اس میں وہ ہے، اور خیبر کی کچھ زمین
جو خمس کے طور پر حضور کے حصے میں آئی، یہ وہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی کچھ چیزیں جن کو آپ استعمال میں لاتے تھے وہ بھی وراثت میں ہے، جس کو ہم عام طور پر وراثت نہیں سمجھتے۔ گھر کے برتنوں کو، گھر کے کپڑوں کو، گھر کی چیزوں کو وہ ایک ہی بچہ یا ایک ہی بندہ لے کے جو گھر میں موجود ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے وراثت کو ادا کر دیا، حالانکہ برتن اور پیالے تک وراثت ہے، وہ سارے وارثوں کا پوری طرح حق ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا معاملہ جو کہ امت سے الگ ہے، اس لیے ذرا اس بحث پہ غور کریں۔ حضور نے زیرہ مبارک، گھر میں جو آپ نے ترکا جو تھا، جو آپ نے مال چھوڑا، وہ زیرہ مبارک ہے، عصا مبارک، لاٹھی مبارک، چھوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیالہ، آپ کی چارپائی مبارک، آپ کی انگوٹھی مبارک اور آپ کا جوتا مبارک اور آپ کے کپڑے مبارک، یہ حضور کے گھر کے اندر چھوڑا وہ سامان۔ یاد رکھیے، یہ سارے کا سارے تبرکات، یہ سارے کا سارے وراثت، یہ سارے کا سارا مال بیت المال میں جمع ہوا۔ کسی اہل بیت میں سے کسی نے اس پر اپنا وراثت کا حق نہیں جتوایا اور نہیں ذکر کیا۔ یہ ساری چیزیں، انگوٹھی بھی کس کے پاس رہی؟ صدیق کے پاس۔ پھر کس کے پاس رہی؟ سیدنا عمر کے پاس، وہ جس پر مہر کا کام کرتے تھی۔ پھر کس کے پاس رہی؟ سیدنا عثمان کے پاس۔ پھر سیدنا عثمان کے ہاتھوں سے وہ کنویں میں گری تھی، اس پر پانی نکلوایا گیا، کیچڑ کو چھانا گیا کہ شاید وہ انگوٹھی ملی، لیکن نہ مل سکی۔ تو گویا حضور کی وراثت کدھر جا رہی ہے؟ اولی الامر کے پاس، حکومت کے پاس، بیت المال کے اندر جمع ہو رہی ہے۔ یہ حضور کے تبرکات بھی اہل بیت نے نہیں رکھے، نہ اہل بیت، کیونکہ حضور کی وراثت کے بارے میں وہی اصول جو اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اب ذرا غور کرتے ہیں کہ وارث کون کون تھا۔ عوام مشہور تو یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا گیا، لیکن کیا سیدہ فاطمہ تو ذرا حضور کی ساری وراثت کی وہی وارثہ تھی؟ اس پر کھل کے گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر لوگ کھل کے بیان کیوں نہیں کرتے؟ یا پورے جتنے بھی وارثین ہیں، ورثاء ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضور دنیا سے گئے تو آپ کی 9 ازواج مطہرات موجود تھی، تو کیا بیوی حصے دار نہیں ہوتی؟ کیا 1/8 اس کا حصہ نہیں ہوتا؟ کیا حضور کی اگر وراثت تقسیم ہوتی ہے، ایک تو ہے کہ تقسیم نہیں ہو رہی، یہ آگے مسئلہ آئے گا، لیکن اگر فرض کیا تقسیم ہو تو پھر وارث کون کون ہے؟ حضور کی ساری ازواج مطہرات اس میں وارث ہے، اور اس میں اکیلی حضور کی بیٹی نہیں، صدیق کی بیٹی عائشہ بھی ہے اور عمر فاروق کی بیٹی حفصہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ 3 بیٹیاں کھڑی ہے، لہذا ایک بیٹی کا ذکر کرنا اور باقی ورثاء کا ذکر نہ کرنا، یہ وہی سازش ہے کہ ایک کو اہل بیت سمجھنا اور باقیوں کو اہل بیت نہ سمجھنا، ایک کو حضور کی بیٹی سمجھنا اور باقی حضور کی 3 بیٹیوں کا انکار کرنا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ وارثہ کے طور پر سیدہ فاطمہ تو زہرا کو تو پیش کیا گیا، حضور کی 9 بیویوں کا ذکر کون کرے؟ کیا ان کو دیا گیا؟ ان کو حصہ لٹایا گیا؟ ان میں تقسیم کیا گیا؟ صدیق نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا؟ سیدنا عمر نے اپنی بیٹی جو حضور کی بیوی ہے، ماں ہے، اگر وراثت تقسیم ہوتی ہے تو ان کا حصہ ہے، تو کیا سیدنا عمر نے اپنی بیٹی کی سفارش کی ہے؟ تو اس کا کوئی حوالہ؟ اور جب بیٹا نہ ہو، ایک ہی بیٹی تھی، تو پھر چچا بھی وارث ہے، سیدنا عباس وارث موجود ہے، کیا سیدنا عباس کو وراثت دی گئی؟ سیدنا علی تو وارث ہی نہیں، وہ وارث نہیں، وہ تو ان کی زوجہ، ان کی حضور کی بیٹی فاطمہ تو زہرا وارثہ ہے، حصہ تو ان کا ہے، سیدنا عباس کا ہے جو چچا ہے حضور کے،
اور حضور کی ازواج مطہرات کا یہ سارے وارث ہیں حضور کی وراثت کے، اگر وراثت تقسیم ہو۔ اب ان میں سے کس کس نے ذکر کیا وراثت کا؟ آئیے اس کی طرف۔ ازواج مطہرات نے کیا یہ وراثت کا ذکر نہیں کیا؟ ساری ازواج مطہرات نے سیدنا عثمان بن عفان کو بلایا، پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں نا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر خیر ذکر پاک آئے، بلایا گیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ ازواج مطہرات نے ساری ازواج نے اکٹھے ہو کے سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقی ازواج نے اکٹھے ہو کے سیدنا عثمان کو بلوایا اور فرمایا کیا عثمان آپ جائیں سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس، ان سے یہ ذکر کریں، پوچھیں کہ حضور کی وراثت کے معاملات کیا ہوں گے، کیسے تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کیا مسئلہ ہے، ہمارا اس میں حصہ ہے یا نہیں۔ جب ساری ازواج مطہرات کا اکٹھا ہونا، سیدنا عثمان کو سوارسی بنانے کا علم سیدہ امی عائشہ صدیقہ کو ہوا، تو آپ نے سب کو بلا کے فرمایا کیا تمہیں اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا تمہارے علم میں وہ حدیث رسول نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم انبیاء وارث نہیں بنائے جاتے، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضور کا جو مال چھوڑا ہوا ہے وہ تو صدقہ ہے، وہ تو ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ ساری ازواج مطہرات نے امی عائشہ سے اس حدیث کو سن کے ارادہ ترک کر دیا، سیدنا عثمان کو نہیں بھیجا۔ یہ ہے مطہرات۔ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا نے ہی سوال نہیں کیا، ازواج مطہرات نے بھی کیا ہے۔ اس کو ہم نے بیان کرنا تھا کہ جو جواب وہاں ہے وہی جواب یہاں ہے۔ ازواج مطہرات خاموش ہیں، حدیث کے بعد کوئی بات نہیں کی، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی نہیں کی، اس پر کوئی خطبہ اور وعد نہیں ہوتا یہ محرومہ ہے ساریہ، ان کو حصہ نہیں دیا گیا، ان کی مظلومیت بیان نہیں ہوتی، ان کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے حساس معاملات جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت عقیدت کی انتہا ہے، وہاں سے لوگوں کو بھڑکایا جا سکتا ہے، لوگوں کے اندر آگ لگائی جا سکتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر میل کچیل صحابہ کرام کے بارے پیدا کرنا آسان ہے۔ یہ آج کی نہیں، یہ یہودیوں کی پرانی سازش۔ اس وجہ سے ایک واقعے کو اتنا بیان ہوا کہ خود بھی شاید وہ سمجھ رہے کہ ہم سچ بول رہے، سچ کہہ رہے، حتیٰ کہ آپ نے گاڑیوں کاروں کے پیچھے لکھا ہوا ہم نے دیکھا ہے محرومہ فدق، ان سیدہ فاطمہ الزہرا کو محرومہ لکھا ہے کہ وہ فدق سے محروم کر دی، اور پھر پیش کرتے ہیں عدالت صدیق میں وہ پیش ہو، پھر کہتے ہیں ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے ذاکروں سے 4 گھنٹے اما فاطمہ الزہرا باہر کھڑی رہی، اندر آنے ہی نہیں دیا صدیق نے دربار میں 4 گھنٹے۔ ان سیدہ فاطمہ کھڑی تھی اور یہ بدبخت باہر گھڑی لے کے کھڑا تھا، یعنی یہ نوٹ کر رہا تھا ٹائم تاکہ میں جا کے بتاؤں دنیا کو کہ کتنے گھنٹے فاطمہ الزہرا کھڑی رہی، یعنی گھنٹے بھی سوئیاں لے کے پوئیاں لے کے کھڑے ہیں، یہ بدماش جھوٹ بول رہے، 4 گھنٹے کھڑی رہی، اور ہو سکتا ہے یہ ٹائم بھی بیان کریں، وقت بھی بیان کر رہے، حالانکہ ایسا نہیں، کہیں گھڑی کا اور وقت کا اور گھنٹوں کا ذکر موجود نہیں، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے صحیح البخاری میں جو سیدہ کے جانے کا ذکر ہے نا، وہاں ساری اس بخاری کی وہ ساری روایات پڑھی جائے 2 قسم کے الفاظ ہیں، ایک میں ہے جات، ایک میں بعض روایات میں ارسلت۔ اب دونوں کا معنی کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا صدیق کے پاس آئیں
وراثت کے معاملے کے لیے پوچھنے کے لیے. اور بعض روایات میں ہے ارسلت، آپ نے پیغام بھیجا، بندہ بھیجا. آپ دونوں الفاظ ہیں بخاری میں. اور عجیب تطبیق دی ہے بعض علماء نے، کہتے ہیں غالب گمان یہی ہے، یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ بندہ بھیجا. کیوں؟ جب خود آئی ہے تو پھر ارسلت کا کوئی معنی سمجھ نہیں آتا بھیجنے کا کہ بندہ بھیجا. اور جب ارسلت ہے کہ بندہ بھیجا ہے، جب بندہ بھیجا جائے تو بعض دفعہ بیان کرنے والا پیغام کو بھی آنے سے بیان کر دیتا ہے کہ اس کا پیغام آیا ہے، یعنی وہ آیا ہے میرے پاس، اس نے یہ پوچھا ہے مجھ سے، یہ مطالبہ کیا مجھ سے. تو زیادہ گمان ہے کہ مطالبہ کیا ہے، بندہ بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے. لیکن حدیث میں دونوں قسم کے الفاظ. مان لیا بھائی، اس کو ہم مان لیتے ہیں جات کے ساتھ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا خود تشریف لے آئیں صدیق کے پاس، اور آ کے بڑے ترتیب سے پوچھا. ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ فدق کے حوالے سے، مال خمس کے حوالے سے سوال کیا، وراثت رسول کے بارے میں سوال کیا ڈائریکٹ. دوسری حدیث میں ہے اس ترتیب سے سوال کیا، اور یہ بھی بخاری میں، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کا مال کا وارث کون ہوگا؟ صدیق نے فرمایا میری اولاد. فرمایا اچھا پھر حضور دنیا سے گئے تو آپ کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. حضور فرما گئے لا نور ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم وارث نہیں بنائے جاتے. یہ حضور کی حدیث ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا اس حدیث کو سن کے خاموش ہو. اس سے آگے جتنے الفاظ ہیں وہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں. فاطمہ الزہرا کا ناراض ہونا، فاطمہ الزہرا کا غصے کا، سیدہ کا صدیق سے کلام نہ کرنا، صدیق کے پاس کبھی نہ آنا، یہ سارے الفاظ صحیح سند سے ثابت نہیں. یہ راویوں کے اضافے، جو صحیح الفاظ ہے وہ یہی ہے. انہوں نے پوچھا، صدیق نے حدیث پڑھی، وہ خاموش ہو گئے. ازواج رسول نے پیغام بھیجنا چاہ، حدیث سنی، خاموش ہو. سیدنا علی بھی ساتھ. سیدنا علی نے جب یہ حدیث سنی، اور اگلی بات سن لو جو سب سے زیادہ یاد رکھنے کہ یہ حدیث جو ہے کہتے ہیں سیدہ کے علم میں نہیں تھی. یہ حدیث جو ہے وہ ازواج مطہرات کے علم میں نہیں تھی. یہ صرف امی عائشہ اور صدیق کے ہی علم میں تھی. نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. کیا ان کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی؟ اہل بیت کے علم میں کیوں علم تھی؟ یہ اعتراض ہے. حالانکہ عقلی طور پر یہ اعتراض بنتا نہیں ہو سکتا ہے. ایک حدیث کے علم میں نہ ہو، افضل کے علم میں نہ ہو، مفضول کے علم میں ہو، ایسے واقعات موجود. ایسی کوئی بات. کیا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آج کے دن مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. رب نے کیا کہا تھا؟ ایک بندہ موجود ہے جو تمہارے علم میں نہیں. تو کیا اس سے موسیٰ علیہ السلام کی شان پہ کوئی فرق آ گیا؟ خضر علیہ السلام مفضول ہے، موسیٰ علیہ السلام افضل ہے. مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں ہے کہ خضر دنیا میں موجود ہے. اور پھر وہ جو چیزیں پوچھتے رہے، خضر بتلاتے رہے، ان سوالات کے جوابات موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھے، خضر علیہ السلام کے علم میں تھے. وہ بچے کا قتل، وہ کشتی کا سفر، وہ دیوار کی درستگی، شان موسیٰ کی زیادہ، کلیم اللہ، یہ مسئلہ کا جواب ان کے علم میں نہیں ہے، خضر کے علم میں ہے. بتاؤ کوئی موسیٰ کی شان میں کوئی فرق آئے؟
کوئی بات؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جب مدینہ تشریف لے آئے، صحابہ کھجوروں کو پیوند کاری کر رہے، حضور نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں موٹی اور زیادہ ہوتی، فرما رہنے دو، چھوڑ دو، محنت کر رہے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ صحابہ نے حضور کا حکم سمجھے، حضور دی کھجوریں ہو گئی پتلی اور باریک اور کم۔ صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول حکم کے مطابق حکم کے چھوڑ دیا تھا، لیکن ہوا یہ ہے، ہوا یہ تم دنیا کے معاملات بہتر جانتے ہو۔ مفضول صحابہ ہیں، افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رات کا معاملہ صحابہ کو حضور تم سمجھتے ہو بہتر، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن اگلی بات سن لو، اگر کوئی پھر بھی خاموش نہ رہے تو جواب تو ضروری ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ حدیث 10 صحابہ ثابت ہے، 10 صحابہ سے، صرف صدیق سے ہی نہیں، صرف امی عائشہ سے ہی نہیں۔ لطف کی بات، اس سے زیادہ اطمینان والی بات، اس حدیث کے راوی سیدنا علی خود بھی ہے رضی اللہ تعالی۔ اب تو اعتراض ہی ختم ہو گیا، سیدنا علی بھی راوی ہے، ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو سیدنا علی نے خود بیان کیا ہے، اور صحیح مسلم۔ اور اگلی بات، اور اس سے بھی زیادہ، شیعہ کی کتاب ہے الاستبصار، ان کی سہ اربع میں سے ایک کتاب، جیسے ہمارے سیاست ہے نا 6 حدیث کی کتابیں، اس طرح ان کی 4 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے یہ چوتھی کتاب۔ اس مصنف نے پتہ کیا بات لکھی ہے؟ کمال کیا اور سارے جھگڑے ختم کر دیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ہماری فقہ میں ہماری بیٹیوں کا حصہ دینا جائز ہی نہیں، کہتا بیٹیوں کا حصہ ہی نہیں ہے، بس بات ہی ختم ہوئی۔ کہتا جو ہمارا مذہب ہے نا اس میں بیٹی کا حصہ ہے ہی نہیں ہے۔ پھر آگے سوال کرتا ہے کہ پھر ہم دیتے کیوں ہیں؟ کہتا ہے دیتے اس لیے ہیں کہ اگر نہ دے تو یہ اہل سنت ہمارے گلے پڑ جائیں گے کہ تم فاطمہ کے حصے کے لیے لڑتے ہو اور خود دیتے نہیں ہو۔ تمہارا مذہب یہ کہہ رہا ہے ہم تقیہ کے طور پر اوپر سے دے رہے ہیں، ہمارا جب امام غار سے آئے گا نا ہم بیٹیوں کے حصہ دینا بند کر دیں۔ ہمارے مذہب میں بیٹیوں کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر صدیق کا فیصلہ تو فقہ جعفری کے عین مطابق ہے۔ پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر جائیداد 2 قسم کی ہوتی ہے، منقولہ اور غیر منقولہ۔ یہ تو فقہ جعفری میں اور مسئلہ آسان ہے کہ غیر منقولہ جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے ہی نہیں، تو یہ ساری جائیداد تو غیر منقولہ ہے، خمس ہو یا فے ہو، مدینے کی ہو، خیبر کی ہو، فدق کی ہو۔ پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ ذرا اس طرف توجہ کرتے کہ کس نے غصب کیا ہے؟ کہتے ہیں صدیق ہے، حق فاطمہ کا غصب کر لیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو ذرا اس پہ غور کرتے ہیں یار، تسی بھی کوئی اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں کوئی بندہ ہو نا نیک، پرسا، متقی، پرہیزگار، اس کی امانت، دیانت، صداقت، سچائی، معروف، سچ ہو، تو اس پر کوئی الزام درے نا بندہ، تو بندہ کہتا ہے یار یہ بات میں مان لیتا اگر فلاں کی ہوتی، لیکن جس کا تو نے ذکر کیا وہ بندہ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا رب کی زمین پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یار تم صدیق کو غاصب کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم صدیق ایسا نہیں ہے، صدیق نہیں ہے، ایسا نہیں۔ کیوں؟ عقلی نقلی دلائل ہمارے پاس موجود ہے، دلائل پہ غور کیجیے۔ کون سا صدیق؟ ابو بکر صدیق کو کہتے ہو کہ وہ غاصب ہے، کہ وہ اس نے مال لے لیا ہے، سیدہ فاطمہ کا حق لے لیا؟ ذرا اس پہ غور کرتے۔ غزوہ تبوک ہے، حضور فرماتے ہیں کون ہے جو تعاون کرے؟ سارے صحابہ گئے، اپنے اپنی بساط اپنے اپنے لے آئے۔ کیا زمانہ نہیں جماتا کہ صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے؟
کس کو غاصب کہتے ہو؟ ذرا اس پہ غور کرتے۔ نبی علیہ السلام بیماری کی حالت میں ہے، آخری اعظام زندگی ہے حضور کے، سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی ہے، حضور ممبر پہ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ سن لو، جتنا مجھ پر مال اور مال کے لحاظ سے مجھ پر اسلام پر خرچ صدیق نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ اس کے احسانات یہ ہے اس نے مال مجھ پر خرچ کیا ہے، اس کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا، اللہ قیامت والے عطا کرے۔ اس نے غصب کیا ہے جس کے بارے میں حضور آخری خطبے میں فرما رہے ہیں کہ صدیق کے مالی لحاظ سے مجھ پر اسلام پر احسانات ہے۔ مال تو صدیق پیش کر رہے، تو یہ ایک موقع بتلائیے جہاں صدیق کا مال نہ ہو۔ ہجرت کا سب سے مشکل ترین سفر ہے، پڑھیے کتب حدیث اور کتب سیر۔ جب حضور نے ہجرت کا سفر شروع کیا، حضور پاک اپنے گھر پاک سے نکلے، 5 درم و دینار سونا چاندی کپڑے سواری کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں سے لے کر مدینے تک مدینے نہ خرچ ہوا وہ صدیق کا۔ پڑھیے احادیث کی کتاب ہے، صدیق نے کہاں خرچ نہیں کیا۔ آگے بڑھتے صدیق خلافت کے منصب پہ آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا 2.5 سال خلافت، تسی ہن پاکستان کسی نے 2 مہینے مشاورت مشیر بنا دو، وزیر بنا دو، 2 4 5 مہینے بنا دو، پھر ویکھنا کتنی پشتا کھاندیاں نو دا مال۔ صدیق 2.5 سال خلیفہ رہے، 2.5 سال کیا ترکہ چھوڑا صدیق نے پچھلوں کے لیے۔ فدق تو سنبھال لیا تھا، خیمہ لے لیا تھا، مدینے کی زمینیں ساری سمیٹ لی تھی بقول رافضیت کے، پھر جاتے ہوئے جگیریں چھوڑ جاتے، اولاد کو دے جاتے، عائشہ صدیقہ کو، عبدالرحمن بن ابی بکر کو، بیٹوں کو اولاد کو دے جاتے۔ جب صدیق دنیا سے گئے، ایک غلام اور ایک چادر چھوڑی، اس کے علاوہ صدیق نے کچھ نہیں چھوڑا، صرف ایک غلام، صرف ایک چادر کپڑے کی، بس کوئی مائی کلال اس کے علاوہ صدیق کی وراثت ثابت کر۔ ہم تو خاموش اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا سارے صحابہ سے پیار ہے اور سارے اہل بیت سے پیار۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دلائل نہیں ہے یا کتابوں میں حوالے موجود نہیں، وگرنہ کبھی ایسا میدان لگے کہ صدیق کے جانے کے بعد صدیق کی وراثت کیا تھی جو تقسیم ہوئی، سیدنا عمر کی شہادت کے بعد عادت عمر پاک کی وراثت کیا تھی جو تقسیم ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی تھے، مالدار تھے، سخی تھے، جب دنیا سے گئے کتنا مال متروکہ تھا، کتنا مال وراثت تھی جو تقسیم ہوئی۔ شیر خدا محبوب خدا جب دنیا سے گئے تو ان کا کتنا مال تھا جو وراثت بچوں میں تقسیم ہوئی۔ چاروں کا الگ الگ بیان کیجئے، دنیا کی ساری کتابیں کھولیے، پھر تمہاری آنکھ کھلے، سب کی شخصیات کی لے آئے کہ متروکہ مال کیا تھا، وراثت کیا تھی، سب کچھ بیان کیا جائے۔ صدیق غاصب تھا، نعوذ باللہ، موت کا وقت قریب ہے، سیدہ عائشہ پاس بیٹھی ہے، آنکھ کھولی، سیدہ رو رہی ہے، فرمایا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ابا جی تم دنیا سے جا رہے ہو، کفن کا پیسہ بھی نہیں، کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں، صدیق جا رہے۔ فرمایا یہ جو میں نے سوٹ پہنا ہوا، جوڑا پہنا ہوا ہے، یہ جو چادریں میں نے اوپر لی ہوئی ہے، یہی دھو کے کفن میں شامل کر دینا۔ بیٹا کوئی بات نہیں، اعمال اچھے ہوں گے جنت کا لباس مل جائے گا، اگر اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو کپڑا نہیں بچائے۔ یہ غاصب ہوتا ہے،
شخصیت کو تو دیکھو، کس کو غاصب کہہ رہے ہو؟ پہلے شخصیت کے کردار کو، سیرت کو پڑھتے، جس پر بنیاد آپ کھڑی کر رہے، اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دی ہے، سیدہ فاطمہ کو محروم کر دیا گیا۔ نہیں، حضور کی حدیث سیدنا صدیق نے پڑھی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اب سیدہ فاطمہ تو ذرا کی شان پر بندہ ایک حدیثیں پڑھتا جائے اور پیش صدیق پر کرتا جائے۔ حضور نے فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ یہ ساری حدیثیں پڑھ کے فاطمہ کی شان پر یہ حدیثیں ہیں، حق ہیں، سچ ہیں، لیکن اللہ کی قسم ابو بکر کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے جب فرمایا تھا سامنے صدیق نہیں تھے، صدیق نے نہیں کیا تھا ایسا معاملہ، کھل کے بیان کرو۔ جب حضور نے یہ فرمایا تھا موقع کون تھا، سیاق و سباق کیا تھا، حقائق کیا تھے، کون سا موقع تھا جب حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا عالم جو کھل کے بیان کرے حضور نے یہ کب فرمایا؟ بخاری آدھی پڑھتے ہو، ساری کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر اجازت ہو تو میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ ہم نے تو اپنے معاملات کو، انجام کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ سنو حدیث پاک، حدیث نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ آئے، تشریف لے آئے، منبر پہ چڑھے، صحابہ کو بلوایا، آپ نے کہا میرے صحابہ سن لو، آج میں ایک بات کہنے آیا ہوں، یہ حدیث بخاری کی پڑھ رہا ہوں، ایک بات کہنے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا بنو ہشام نے، ابو جہل کے خاندان نے مجھ سے اجازت ہے کہ ہم اپنی بیٹی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح شیر خدا علی سے کرنا چاہتے، انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ ہم علی پاک کو رشتہ دینا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی کا، انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، تو میں اس اجازت کے معاملے کو تم سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے صحابہ میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ اگر علی شادی کرنا چاہے ابو جہل کی بیٹی سے تو فاطمہ تو زرا کو الگ کر دے، انہیں طلاق دے کے گھر سے فارغ کرے، پھر دوسری شادی کرے۔ میں اجازت نہیں دیتا، میں نہیں دیتا اجازت۔ جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو فاطمہ کو دکھ دیتی ہے وہ مجھے چیز دکھ دیتی ہے۔ فاطمہ جس چیز میں دکھی ہوتی ہے میں اسی چیز سے دکھی ہوتا ہوں۔ فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ علی پاک کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے ارادہ ترک کر دیا، میں جو ہوا سو ہوا، معذرت چاہتا ہوں۔ حضور نے نیچے اتر کے علی پاک کو گلے لگا لیا۔ معاملہ تو یہ تھا، صدیق کو کب فرمایا تھا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ اصل واقعہ کیوں چھپاتے ہو؟ حضور نے فرمایا میرا داماد بڑے بیٹی زینب کا شوہر ابو العاص، اس نے ہر بات جو مجھ سے کی اپنا وعدہ پورا کیا۔ علی پاک نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا، اس پر حضور نے یہ خطبہ دیا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جب تک ہم جی رہے ہیں ہم تو ایسی ڈنڈی نہیں مارنے دیں۔ کہاں کی روایت، کہاں پرفیکٹ؟ گھر کے معاملات صدیق پرفیکٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، سیدہ نے قبول کیا۔ ایک اور واقعہ کی طرف، حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ وراثت جب تقسیم نہ ہوئی، بیت المال میں چلی،
سیدنا علی نے خطبہ دیا، صحیح بخاری میں، اے ابو بکر ہم آپ کی شان کو فضیلت کو جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے جو فیصلہ کیا درست ہے۔ پھر سیدنا صدیق نے خطبہ دی، فرمایا اے علی اللہ کی قسم یہ حضور کی حدیث ہے، وگرنہ مجھے حضور کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ وہ لڑے نہیں ہے، وہ مدعی نہیں ہے، آپ لڑائی پا کے بیٹھے۔ ایسے سمجھ نہیں آئی تو بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، سیدہ فاطمہ تو زہرا نے، سیدنا علی نے، سیدنا عباس نے، آل جعفر آل عقیل میں سے کسی ایک آل رسول اہل بیت کے کسی ایک فرد نے صدیق کو غاصب کہا ہو، ایک روایت پیش کیجیے۔ صدیق حسین علی کے بیٹوں میں سے، حسن و حسین کی اولاد میں سے کسی شخصیت نے صدیق کو غاصب کہا ہو جو تم کہتے ہو وہ کہا ہو، روایت لائے۔ اگر نہیں کہا تو اب اہل بیت محبت کرتے ہیں، تم بھی زبان بند رکھو اور قانونی طور پر پابندی ہو کہ باغ فدق پر صدیق کو غاصب کہنا جرم ہے، یہ قابل تعزیر جرم ٹھہرایا جائے تاکہ امن قائم ہو۔ صدیق کا وہی فیصلہ ہے جو قرآن کا اور حدیث کا فیصلہ ہے، حضور کا جو فرمان ہے وہ حق ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو پھر اور بھی سمجھانے کے کئی انداز ہیں۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، صدیق نے فیصلہ کر دیا، وہ نافذ ہو گیا۔ سیدنا عمر کا زمانہ آیا، وہ بیت المال میں مال فے اور مال خمس، مال فے کہاں جمع تھا؟ بیت المال میں، وہاں سے جو آتا حضور کے گھر کے اخراجات چلتے تھے۔ سیدنا علی کے گھر کے سارے اخراجات پورے دعوے سے، بصیرت سے کہہ رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، سیدنا عباس کے، سیدنا علی کے، حضور کی ساری ازواج مطہرات کے سارے خرچے، سارے سالانہ کھانا پینا خرچ، راشن، باغ فدق، خیبر، مدینے کی زمین میں سے جو حصہ آتا ان کے خرچات چلتے، جو بچتا وہ غریبوں میں جاتا تھا۔ صدیق نے یہ عمل جاری رکھا حضور کے بعد، وظیفہ جاتا تھا، خرچہ جاتا تھا، راشن جاتا تھا، سیدنا علی کوئی کام کرو کوئی کہیں فرماتے تھے، یہیں سے جاتا تھا اور اسی سے گھر کے خرچات چلتے تھے۔ صدیق نے کیا فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا اللہ نبیوں کو دنیا میں صرف کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور کپڑے پہناتا ہے، باقی جو بچ جائے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اہل بیت کی بھی یہی کیفیت ہے، کھائیں گے پیئیں گے، جوڑنا منع ہے۔ اہل بیت کے لیے بھی یہی حکم ہے، بیت المال سے آئیں کھائیں بس، پہنیں بس، اس کے علاوہ کچھ۔ اہل بیت کے لیے بھی یہی حکم تھا، رسول اللہ کے لیے بھی یہی حکم تھا، یہ فقر اختیاری تھا، بس اتنا ہی لیتے تھے جس سے گزارا ہوتا۔ اہل بیت کی یہی حالت کیفیت تھی، تم دنیا دار لوگ صحابہ کے پیچھے پڑ گئے، وہ تو اہل بیت کے محب تھے، اہل بیت سے پیار کرنے والے لوگ۔ سیدنا عمر کا زمانہ خلافت آ گیا، حضور صدیق دنیا سے چلے، سیدنا علی اور عباس دونوں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضور کا چاچا دوسرا حضور کا داماد، دونوں تھے۔ سیدہ فاطمہ ہی دنیا سے جا چکی، کہنے لگا ہے عمر یہ تو ہم نے سمجھ لیا، اس پہ ذرا غور کرنا ہے، حدیث سمجھنے والی ہے صحیح البخاری کی، ہم نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ جی فرماؤ۔ فرمایا اچھا باغ فدق وہ ساری زمینیں جو وراثت حضور تقسیم نہیں ہوئی، لیکن کوئی نہ کوئی بندہ جاتا تو ہے نا، وہاں سے حصہ لے آتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ فرمایا ہاں جاتا ہے۔ فرمایا وہ نگرانی ہمیں نہیں مل سکتی، وہ نگرانی ہمیں دے دیں، ہم جائیں گے حصہ پوری امانت سے لائیں گے، تو جو ہمارے گھر کے اخراجات ہیں وہ رکھ لیں گے،
باقی سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیں گے، اس وعدے پر، اس بات پر آپ ہمیں نگرانی دے سکتے ہیں؟ سیدنا عمر نے سوچا اگر آل رسول اہل بیت نگرانی لے کے، میں بھی تو کسی بندے کو بھیجنا ہے، وہ لے آئے گا، اہل بیت کو دوں گا، جو بچے گا بیت المال میں دوں گا، اگر یہی کام اہل بیت کرے تو اس میں اور کیا اعتراض ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے تم لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ کو عہد بنا کے دو، وعدہ کرو کہ جو خرچ ہوگا اس کے سے جو بچے گا بیت المال کے، جی وعدہ ہے۔ اب کون سنائے یہ حدیث؟ نگرانی لے کے دونوں تشریف لے آئے گھر، جب گھر آئے عباس و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین چاچا بھتیجا دونوں بیٹھے، فرمایا نگران تجھے بنایا یا مجھے بنایا؟ اور کرنا، نگران تجھے بنایا یا مجھے بنایا؟ سیدنا علی نے فرمایا مجھے، سیدنا عباس نے فرمایا آپ کیوں، آپ تو داماد ہیں، آپ تو میں اصل وارث تو میں ہوں، چاچا مجھے، میں جاؤں گا، انہوں نے کہا میں جاؤں گا، انہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ اختلاف ہوا چچا بھتیجے کا، کون بیان کرے؟ فاطمہ تو ذرا کا آنا صدیق کے پاس بیان کرتے ہو، یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ بھی تو بخاری میں ہے، ذرا اس کو جرت کرو کہ بیان کرو، 3009 حدیث ہے صحیح البخاری کی۔ فرمایا اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں، سیدنا عمر سے پھر جا کے پوچھ لیتے ہیں، میں نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ فرمایا میں نہیں جانے دوں گا آپ۔ سیدنا طلحہ کو بلایا، زبیر کو بلایا، سعد کو بلایا، فرمایا طلحہ، زبیر، سعد، عثمان تم چاروں جاؤ، ہم نے یہ بات جو ہے نا سیدنا عمر نے ہمارے حوالے کر دیا، اب آپس میں ہمارا جھگڑا ہو گیا کہ ہم میں سے کون ہے، ہم تو دونوں تھے، پتہ دونوں میں سے کس کی ذمہ داری ہے، کس کی نگرانی ہے، کون مسئول ہے، کون نگران ہے، یہ ہمیں پوچھ کے بتاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ چاروں چلے گئے، جہاں سیدنا عمر کے پاس بیٹھے، ایک بندہ اور آیا ہوا تھا، آپ اس کو مال دے رہے تھے، سیدنا طلحہ، زبیر، سعد، عثمان بھی پہنچ گئے، اجازت چاہی، یرفع آپ کا غلام تھا، اس نے کہا بار 4 صحابہ بڑے کبار آئے، فرمایا بلاؤ، بلایا گیا۔ ابھی یہ بیٹھے ہی تھے تو پھر غلام آیا، کہنے لگا باہر سیدنا علی و عباس بھی آ گئے، فرمایا ان کو بھی لے آؤ، وہ بھی تشریف لائے۔ سیدنا عثمان اور سعد نے دیکھ کے فرمایا بس ہم کو بھیج، ہم پیچھے پھر بیٹھ جاتے، ہمارے آنے تک انتظار تو کرتے، آپ تشریف لے آئے۔ جو سیدنا عباس نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ الفاظ بخاری میں تو ہیں بھائی، میں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ عباس کا بھتیجا ہے علی، وہ غصے میں علی پاک کو کچھ کہہ لے، ہم تو نہیں نہ کہہ سکتے، کیونکہ عباس بھی ہمارا ایمان ہے، علی پاک بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدنا عباس نے بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے، سیدنا علی کے بارے میں جو کہنا چاہتے تھے وہ کہا۔ سیدنا عمر نے سنا، آپ نے فرمایا اے علی عباس، جو کچھ کہہ لیا، کچھ کہہ لیا، بات سنو، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے تقسیم کرتے تھے؟ فرمایا جو آتا تھا وہ گھر کے اخراجات چلا کے باقی سارا کچھ بیت المال میں ہوتا تھا نا؟ جی ہوتا تھا۔ اس پر قسم اٹھاتے ہو نا؟ جی ہم قسم اٹھاتے۔ اے عثمان تم بھی سارے سوارسی بان کے آئے ہو، تم بھی قسم اٹھاؤ، یہی بات ہے نا؟ یہی بات۔ فرمایا پھر حضور دنیا سے چلے گئے، رب نے اٹھا لیا، صدیق آ گئے، تم اس وقت اے عباس تم بھی تشریف لائے تھے، سنو سیدہ فاطمہ صرف اکیلی نہیں ہے، سیدنا عباس بھی تشریف لائے تھے۔ فرمایا عباس تم آئے تھے کہ بھتیجے کی وراثت میں سے حصہ دو، اے علی تم بھی آئے تھے کہ میری بیوی کا اور حضور کی بیوی کا اور حصہ بنتا ہے، صدیق نے تمہیں حدیث سنائی تھی، تو بتاؤ کیا تمہارے علم میں یہ حدیث ہے یا نہیں کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ میں تو اسے قسم لیتا ہوں، بتاؤ۔ عباس نے بھی قسم اٹھائی، شیر خدا نے بھی قسم اٹھائی، ایسے ہی ہے۔ فرمایا پھر تم میرے پاس آئے، میں نے بھی اسی حالت کو قائم رکھا جس پر حضور اور صدیق تھے، تم نے پھر آ کے کہا نگرانی ہمیں دے دے، میں نے احترام و اکرام اہل بیت میں تمہیں نگرانی دے دی، اب تم آپس میں الجھ پڑے ہو، یا اگر تم انتظامات نہیں کر سکتے تو مجھے واپس کر دو،
میں خود انتظام کروں گا، حضور صدیق کی طرح اس کو چلاؤں گا۔ عباس نے فرمایا عباس نے دے دو میں چلاتا ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا نہیں نہیں مجھے دو میں چلاتا ہوں۔ فرمایا تم آپس میں فیصلہ کرو، فیصلہ نہیں ہو پایا، سیدنا سید واپس لے کے پھر وہی فیصلہ نافذ کیا جو صدیق کا تھا، جو محمد مصطفیٰ کا تھا۔ نہیں ہوا فیصلہ آپس میں۔ پھر آگے پڑھیے، صحیح البخاری میں لکھا ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں، وقت بھی ہو گیا تاکہ بات اینڈ پہ پہنچے۔ سیدنا عمر کی خلافت کا زمانہ گزر گیا، اہل بیت کے اخراجات اس باغ فتح ہوتے رہے۔ باغ فتح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ چونکہ نام معروف ہے، باقی تو ساری زمینوں کا ذکر میں نے کر دیا۔ وہ باغ فتح، پھر سیدنا عثمان کا زمانہ آ گیا، خلافت، وہی سلسلہ چلتا رہا، حضور کے زمانے میں صدیق عمر سینے میں چلتا رہا۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو، چوتھا نمبر کس کا؟ علی پاک۔ خلیفہ بن گئے خود علی پاک۔ باغ فتح کس کے ہاتھ میں؟ علی پاک کے ہاتھ۔ خیبر علی پاک کے ہاتھ، وہ ساری زمینیں علی پاک کے پاس، وہ ساری وراثت علی پاک کے پاس، حکمران علی پاک، خلیفہ راشد سیدنا علی۔ اب فیصلہ کیجئے، علی پاک کو چاہیے تھا نہ کہ اگر غصب کیا تھا صدیق نے، آج یہ غصب ختم ہوتا، آج اعلان ہوتا صدیق کا غصب کردہ مال واپس، سیدنا عمر عثمان کا غصب کیا ہوا نعوذ باللہ مال واپس۔ نہیں، ایک روایت لائیے، علی پاک نے اپنی خلافت کے 5.5 سال، سیدنا حسن نے اپنی خلافت کے 6 ماہ ویسے ہی رکھا جیسے صدیق و عمر نے رکھا۔ پوچھا گیا سیدنا علی سے، فرمایا وہ خیبر کی زمینیں اس وقت کچھ باتیں ہوئی تھی شروع میں، جب صدیق خلیفہ بنے عمر عثمان آئے تو آپ کے گھر والوں نے کچھ باتیں کی تھی اور آپ نے کچھ فرمایا تھا، آج کیا کرو گے؟ فرمایا وہی کروں گا جو صدیق و عمر نے کیا تھا، وہی کروں گا جو صدیق و عمر نے کیا تھا۔ پھر فیصلہ وہی ہے جو صدیق و عمر کا۔ سیدنا علی کے بعد نگران حسن ابن علی، وہی حسین ابن علی، وہی فیصلہ۔ آگے امام زین العابدین تک، امام باقر تک۔ امام باقر سے تو پوچھا گیا، کیا امام باقر بتاؤ کوئی صدیق و عمر نے کوئی زیادتی کی تھی؟ فرمایا اللہ کی قسم وہی فیصلہ حق تھا، میرے بابا علی نے وہی رکھا۔ امام زہری نے تو کمال کیا، بخاری میں ان کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں یہ صرف اس کا معاملہ نہیں ہے، آج تک وہ ساری زمینیں حکومت کے پاس، آج تک آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، فتح، خیبر، یہ سارے علاقے آج بھی سعودی اوقاف کا حصہ ہے، کسی کو ملکیتی حقوق نہیں دیے گئے۔ حضور کی طرح آج بھی وہ زمینیں اوقاف کا حصہ ہے۔ آمدن کہاں جاتی ہے؟ اس کی جو آمدن ہوتی ہے پورے خیبر کی، پورے فتح، پوری اس زمینوں کی، اس فے کی، آج بھی وہ زمینیں موجود ہیں، اس کی ساری آمدن اوقاف میں جمع ہوتی ہے۔ اور سیدنا حسن حسین کی اولاد میں سے جو خاندان آج وہاں موجود ہیں، ان کے اخراجات آج بھی ان میں رجسٹرڈ جتنے خاندان ہیں ایسے ہی چلتے ہیں جیسے مصطفیٰ کے زمانے میں چلتے، اور باقی جو بچتا ہے وہ قدرتی آفات میں، مصائب میں، تکلیفوں میں، بیماروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں حکومتیں سعودی عرب تقسیم کرتی ہے۔ آج تک نہیں بدلا۔ جب آج تک نہیں بدلا تو پھر اختلاف کس کا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ باقی اعتراضات جو اصحاب رسول پر آتے ہیں ان کا ذکر آئندہ خطبہ میں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔